لکھے گئے تفرد ابھی محمد ابن مروان اور اصل مصنف دی کتاب بھی کتھا ہی نہیں. تو ہن تسی دسو کہ ائمہ فن وچ کسے امام اس حدیث نو صحیح آکھا ہو. موضوع آکھن والا تے میں دس دینا 3 صدی تو لے کے اج تک کہ کسے صحیح جس آ کے تسی پیش کر دو. میرے علم میں تو نہیں کسے صحیح آکھا ہو. باقی رہ گئے ملا علی قاری یا سمودی عبد الحق دہلوی. تو انصاف کی گل ہے تسی بھی عالم ہو. انہاں دی نہ تصحیح دا اعتبار ہے تے نہ تضعیف دا اعتبار ہے. یہ تو ناقل مقلد شارع گل سمجھی. ہن تسی آؤ درایت تے. درایت کہوے من صلی علیہ عند قبری. عند القبر دا کی معنی ہے؟ سب جنہ حضرات نے گفتگو کی فتاوی ابن حجر ہیثمی اسے فتاوی دیکھو. علامہ ابن تیمیہ الرد علی الخنائی دیکھو. آثار ملغون کی دیکھو ابن عبد العادی. وہ لکھ رہے ہیں کہ عند القبر بنتا ہے داخل الحجرہ. حضرت عائشہ دے حجرے دے اندر عند القبر ہے. جڑا خارج الحجرہ ہے یہ بعید ہے. برا الجدار اب اد. ہوں تسی دسو کہ حضرت عائشہ دا حجرہ دے اندر کہ عند القبر دا اطلاع اور حجرے دے باروں کہ بعید ہے. دیوار دے باروں کہ اب اد. ہوں دیواراں کتنی 5 ہوں کوئی اب اد تو بھی اب اد در اب. ہوں تساں ایک گل سوچنی عند القبر دا جدا لا یمکن الوصول الی قبرہ. اس وقت آپ دی قبر تک جانا ممکن ہی نہیں. پھر عند القبر دی بحث کدھر ویسی جلے اتنے جا ہی کوئی نہیں سکتا. ہوں تو گل ہے عند الروضہ دی. اور عند الروضہ سما دی کوئی بندہ کوئی ایک حدیث چاہے ضعیف ہوگی پیش کر دے. عند الروضہ دی تو گل ہی کوئی نہیں. اور عند الروضہ نو علماء آخر ہیں اے بعید ہے کہ دور دے سما دا قائل کون ہوں ہے. یہ کہ بن سی چلو ساڑا فتوہ نہ ہو پہ دور دے سما دے قائل دے تو سارے فتوہ لینے. صرف اسی آدھے ہیں کہ موجودہ صورت حال عندہ دی نہیں اے بعید دی. جڑا بعید دا قائل ہے وہ مشرک ہے. ایک ان مسلمان ہو سن. پھر اگلی گل بھی سمجھو انہاں دا عقیدہ ذرا انہاں تو پوچھو نا. جو کتاب لکھی ہے اس دے وچ آپ کے مسائل ان کا حل لدھیانوی صاحب تسکین الاذکیاء اکاڑوی اور خود تسکین الصدور. انہاں ساریاں کتابیں چ لکھ رہے ہیں کہ عند القبر دی حدود مسجد نبوی چاہے یمن تک چلی جائے. مسجد نبوی کے اندر جتنا پس سلام پڑھا جائے آپ سنتے ہیں. ہوں تسی میں دسو ایک چیز ہے کہ ما فوق الاسباب سننا ایک اس دی صفت ہے. اس کوئی ہے مثال ہی گل نہیں. اگر کوئی ذہن اشکال ہے کرو. ہاں اچھا ما فوق الاسباب سما علی ایک اس دی صفت ہے. الہ الوہیت دا خاص ہے. عبد اور معبود دا فرق ہی ہے. بندے دا سما ماتا تر اسباب ہے. تسا شرح قائد پڑھی پڑھائی ہو سی اتھے اسباب العلم ثلاثت للخلق لا للخالق. کیوں فرق یہ کیتا کہ جڑے اسباب علم دے یہ مخلوق واسطے ہیں. خالق دے علم ما فوق الاسباب ہے. اتھے تحت الاسباب والی گل نہیں. اچھا پھر سما دے 5 چیزاں ذکر کیتی ہیں کہ سما کس طرح. مثلا پہلا سبب ہوا ہے. پھر اب پہلا سبب صوت آواز. پھر ہوا ہے. پھر اس ہوا دا اس صوت نال متکیف ہونا. پھر وہ جڑی متکیف ہوا ہے سماخ کان دے سوراخ تک پہنچے. پھر اس سماخ دے وچ جڑا پٹھا موجود ہے اسے روح بھی ہو. اگر پٹھے دے وچ روح نہیں جسم وچ روح ہے تو وہ بندہ ڈور ہے سندا پھر بھی نہیں. تعلق بے شک روح دا ہے پٹھے نال لیکن پھر بھی نہیں سندا. بندے دا اے ہے تحت الاسباب.
اور یہ گل ہے 18 مقام قرآن دے آئے جتھے صفت السمیع نو حسر نال بیان کیتے انکا انت السمیع انہو ہو السمیع، جبکہ ایک مقام تے ہے جعلناہ سمیعا بصیرا، انسان نو اصل سمیع بصیر بنائے. تساں اسے نو حل کرو، یعنی سوچو، میں کوئی تھوڑے تو سوال نہیں کر رہا، میرے سوال کا مقصد ہے اس سے غور کر کے سوچو، بعد ہی سوچے کہ اللہ بھی سمیع انسان بھی سمیع، فرق کیا ہے. تیسرا ایک مقام ہے اللہ فرق خود بیان کیتا ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع. انسان جی میں سن دے انج اللہ نہیں سندا، جی میں اللہ سن دے انسان انج نہیں سندا. فرق کے بے روح المانی ویکھ لئیو. اسے مقام سے انہاں باس کر کے فرمایا کہ جیڑا انسان دا سننا ہے تحت الاسباب ہے، اللہ دا سننا فوق الاسباب ہے، یہی بانے لیسا کمثلہ شیء ہوندا. اور ہن مسئلہ اے بے کہ جدو 5 دی 12 روح مبارک رفیق اعلیٰ وچ سنن دا کوئی سبب موجود نہیں. اچھا جیڑا مسلم سلام پڑھدا اور او ان دی آواز زندہ شرطا بھی نہیں سن سکتا جڑے اگے کھڑا ہوندا. تسی گیا اوتھے؟ میں گیا اوتھے جڑے زندہ شرطے اگے کھڑے ہوندن وہ بھی اس دی آواز نہیں سن دی، اتنی پس سلام پڑھایا جاتا. پڑھنے والا کوئی ایک نہیں ہوندا، ہر وقت مجمع لگے. ہن میرا بھائی خود سوچ کہ اے جڑا اگر اسی سما ہر ایک دا سلام سن دے بھی اندے جواب دیندے بھی ہیں تے اے بات اب تنو معبود ہوئے، یہ اب دی شان دا نہیں ہے ما فوق الاسباب عادتاً سننا. تو اس واسطے درایتاً بھی یہ روایت قابل قبول نہیں، سندن بھی قابل قبول نہیں. جبکہ اس دے مقابل کے وے ما انت بمسمع من فی القبور من عام تو اس شاشی پڑھتے پہ رہندے ہو تے عام دی تخصیص واسطے دلیل قطعی درکار ہے. اول تخصیص بغیر دلیل قطعی خبر متواتر یا قرآن پاک دی آیت نہیں ہو سکتی. یہ تو پڑھتے پڑھنے ہیں سور شاشی تو سامی تو آخر تک. سوال ہے کہ اس من فی القبور بچوں نبی کریم علیہ السلام دی تخصیص کس دلیل نال ہو سکتی؟ اتنے تک اگر بخاری مسلم دی خبر باعث بھی موجود ہوندی تو سب احناف دا اصول ہے کہ عام دی تخصیص خبر باعث صحیح نال نہیں ہو سکتی. اساں کس دیانتداری نال من صلاح نو شرک تے انبیاء دی یا نبی علیہ السلام دی تخصیص کرساں جس دی درایت بھی ہے روایت بھی ہے. دوسری جیڑی روایت ہے سماعت کوئی بھی نہیں، سماعت صرف ایک ہی ہے روایت ہے. اور اگر کوئی اس سے بھی زور لاوے تو یہ بھی میں ثابت کر سکتا، بلکہ میں تمہیں دس رہا ہاں کہ محدثین اس کو ویس تفرد ابو محمد بن عمر بان ابو شیخ علی سند اس دا حال بھی میں تمہیں دس دیتا. اس کے بعد ایک روایت بھی سماع دی نہیں. مختارات السیاح مختارہ وچ حدیث ہے سنن سعید ابن منصور ہے کہ ایک بندہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اس حجرہ دے فرجہ تے گیا، دیوار چونکہ ایک نکل گئی ہے، وہ اس فرجہ تے گیا کہ امام زین العابدین نے اس کو دیکھیا کہ یہ ہن کدھر گیا ہے سوچی نہ بلا لے ادھر کیوں گیا اتنے کہ میں سلام پڑھن سر اتنے کیوں گیا ہے کہ میں تو سلام ہی پڑھے. فرمان لگے ما انتم ومن بالاندلس الا سوا، تیرا نبی دی قبر تے درود سلام پڑھنا اور قبر بھی کیا اتنے فرجہ تے کھڑا ہو کے حجرہ تے فرجہ تے ایک بندہ اندلس شہر پڑھے تو برابر. پھر حدیث سنائی حدثنی ابی عن جدی پوری سند نال کہ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر نو میلہ شرع نہ بنائیو. صلو ان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، جتھے بھی کوئی درود و سلام پڑھے تواڈا درود و سلام میرے تک پہنچایا جاندے، چاہے کوئی قبر تے پڑھے تے چاہے دور. اور اے بھی او تبلیغ نہیں ہے جڑے انہاں سمجھی گئے. تبلیغ دے کلو مراد جیسے بخاری دے وچ صبح تسی نماز پڑھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اصابت کل عبد صالح فی السماء و فی الارض، آسمان زمین جتھے کوئی نیک آدمی ہے مسلمان ہے تھوڑا سلام اس تک پہنچے، اس کا سلام تھوڑے تک پہنچے. اتنے کوئی ڈاکیے دے آمن کی ضرورت نہیں. تو 5 حدیثاں کھڑیاں جہڑیاں دسدیاں قبر ہوے یا دور ہوے ہے سو ما کنتم
سما علی گل کٹھائیں گی نہیں وضو کا بھی گل سما علی ایک روایت من صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کوئی نہیں ہون جڑا وہ ریٹیاں کر کے پیش کر دیں الانبیاء او احیاء فی قبورہم یصلون اس سے مولانا سرفراز بڑے حوالے شوالے نقل کیتے ان حوالوں کی حقیقت ہے کہ جڑا اس فن دا امام ذہبی او اس روایت نو آج ہے خبر عطاب خبر منکر ان انس اور اس دی اگر تسی تشریح دیکھنی ہے وقت بڑا تھوڑا ہے مسند ابی جالا چھپ چکی ہے تحقیق اور تخریج ہے وہ تسی لے لو اور اس مسند دا حاشیہ میں کو جس محقق اس کی تشریح کی عرب دے میں اس سے آخری وقت تھوڑا ہے کہ مستلم دے 17 شاگرداں دی ایک شاگرد مخالفت کر رہے ہیں ایک پاسو 17 شاگرد مقابلے ایک شاگرد 17 اور بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے مخالفت کر کے ایک شاگرد اور کم چھک ہے یہ اس مسند ابی جالا دا حاشیہ ویکھ لو جی تحقیق تخریج سعودیہ دی اس تے جڑا تواڈا سوال ہے وہ رہ نہ جاوے کہ بعد محدثین اس نو صحیح آکے سمال ہی کسی روایت نو صحیح نہیں آکے من صلی اللہ علیہ وسلم او کلیئر کرتے اس تے ابن حجر دا حوالہ دیتا جاندہ ہے اور حضرات دا علامہ عثمانی دا فلاں فلاں اس نو صحیح آکے ابن حجر کی گل کی تھی یہ گل کوئی نہیں دستا ابن حجر دی فتح الباری خود پڑھو فتح الباری کے لکھے انشاءاللہ سارا کورس ہے رو جائے فتح الباری چ لکھا ہے کہ اس روایت نو امام بہقی صحیح آکھے ابن حجر نہیں صحیح آکھ رہے ابن حجر نقل کر رہا ہے کہ امام بہقی صحیح آکھے اچھا ہوں امام بہقی دی کتاب تیار جاؤ حیات الانبیاء رسالہ ہے وہ میرے کو موجود ہیں 3-4 نسخے وہ کسے ایک نسخے چ بھی امام بہقی سن صحیح نہیں آتا توجہ ہے نا یہ گل سمجھ آ گئی ابن حجر آپ صحیح آکھا ہے یا بہقی تو نقل کیتا امام بہقی تو امام بہقی دی اصل کتاب ہی تصحیح ہے کوئی نہ ہوں جتنے بعد چاہیں انہاں حوالہ ابن حجر دا دیتا ہے نقل در نقل در نقل در نقل کم چلتا ہے تیسری بات سے وہ کہ کسے روایت نو صحیح من کے ان کے مطابق عقیدہ ہونا ایک کوئی تلازم نہیں ایک عام پوائنٹ ہے کسی چونکہ مدرس آدمی ہو رفع الیدین دیا روایتاں تسی صحیح بن دے اس کے مطابق عمل بھی کر دے نہیں یہ تو عقیدہ دی گل ہے نا ہاں عقیدہ دی گل ہے مطلب ہے عمل دی گل تک بھی اتنی گل ثابت ہو گئی کہ ہر روایت صحیح قابل عمل ہی نہیں صحیح من کے بھی عمل اچھی چیز ہے یا عقیدہ کہ جس روایت نو صحیح بھی یاد ہے اور تھوڑا اس کے مطابق عمل بھی کوئی نہیں یہ میری گل سمجھے تو پھر ایک جو تلازم پیدا ہو گیا کہ بندے روایت نو صحیح بھی آ کے اس کے مطابق عقیدہ ہو گیا عقیدہ تو اس کو بھی عام چیز ہے عقیدے دے بارے اہل السنت والجماعت محدثین ہومن فقہا ہومن متکلمین ہومن تریہی طبقے متفق ہیں کہ عقیدہ خبر واحد تو ثابت ہو ہی نہیں سکتا خبر واحد صحیح تو عقیدہ ثابت نہیں ہوندا اور یہ کوئی ساڈا اصول نہیں ہے نخبہ بچ بھی یہی اصول ہے معرفت علوم حدیث چی یہی اصول ہے ساڈے اصول ہے جی یہی اصول ہے کہ اور قرآن پاک چے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا تو جب سب محدثین اہل اصول دے عقیدہ ہے کہ عقیدہ خبر واحد تو ثابت ہی نہیں ہوندا چاہے بخاری مسلم میں چی ہوگے تو پھر یہ آکھنا کہ روایت نو جدو صحیح مان رہے ہیں تو بس اس کے مطابق عقیدہ بھی ہو سی کہ کتنا تضاد ہے میری گل سمجھ گئے ہو بخاری مسلم دی روایتاں ساریاں صحیح بہت سارا آکھیں کہ نہیں آکھیں اچھا اور مولا خلیل احمد سہارنپوری دی کتاب براہین قاطعہ سے اٹھا کے رکھی یہ وہ باب ہے جس کے ذمہ المحنت یہ جھوٹ لایا وہ براہین قاطعہ بھی لکھ رہے ہیں کہ احادیث سیاہ بخاری مسلم سیاہ ستہ کی حدیث صحیح بھی ہو اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا تو صحیح آگ کے بھی یاد عقیدہ ثابت نہیں ہوتا
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕੀ ਨਿਵਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਸਹੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਤਸਹੀਹ ਰਿਵਾਇਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ اور عقیدہ اور چیز ہے. کون فرماؤ اگلا سوال؟ اگلا سوال ہے کہ سوال ہے مثلا سوال اتنا ہی مطلب نفس کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اتنے سینکڑوں ہزار مدعے کی ایک خیال کیوں آ دیتا ہے آج تک؟ یہ بھی ایک کام ہے. اسے نال دوجا میں اچھا ایک منٹ اس سے پہلے حل کر دینا. یہ بہت بڑا بات دو چیزاں ذہن چ رکھو. تسی مدرس ہو، میں تھوڑے مزاج دے مطابق گل کر رہی ہوں، چھوٹیاں چھوٹیاں نہیں کر رہی، موٹی موٹی. ایک دور ہے متقدمین دا جڑا 3 صدی تک، یہ مولانا سرفراز بھی لکھے ہیں، سماع المعتز بھی لکھا ہے. ایک دور ہے متاخرین دا جڑا 3 صدی تو بعد شروع ہوا. ضابطہ ہے کہ متاخرین چاہے جتنا بڑا عالم ہوئے اس کی گل شرعی دلیل نہیں اور اس کی گل بغیر دلیل دے قبول کرنی حرام ہے. یہ گل سمجھ گئے؟ ہوں میرا بھائی 3 صدی تک جڑے متقدمین ہیں انہاں وچوں صرف ایک عالم دکھاؤ جڑا سماج نال قبر دا قائل ہے، صرف ہے. یہ جڑا لوگوں کو دھوکہ دینا نا، ہزاراں قائل ہیں تے کروڑاں قائل ہیں، 1000 کروڑ سارے معاف ہیں. 3 صدی تک ایک عالم، کوئی ایک صحابی، کوئی ایک تابی، کوئی ایک تبع تابی، 4 اماماں چوں کوئی ایک امام، انہاں دے شاگرداں چوں کوئی شاگرد پیش کرو جڑا. باقی چھوڑو، انبیاء دی گل بھی چھوڑو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اندل قبر سما دا قائل ہے. جڑے قائل ہیں انہاں نے ہزاراں نظر آنے، وہ کون ہے؟ سجوتی. اور جو اتنے بھی خیانت کریں. سجوتی دی پوری گل کیوں نہیں کرتے؟ سجوتی دا عقیدہ ہے نبی اللہ حی فی قبرہ ویسیر فی اطراف الارض کیف یشاء ویتصرف فی العالم. اے ہن کیوں اے المحنہ دے چیو حوالہ لکھا بھی ہے، کیوں نہیں مندے سجوتی دی؟ سمہودی، عبدالحق دہلوی، اسی آکھدے ہیں دیکھو منو تو پھر اے نہ کرو ادھی منو تے ادھی چھوڑو. ساڈے نزدیک قانون ہے متاخرین دی کوئی عبارت شرعی حجت نہیں، انہاں دی او عبارتاں جڑیاں کتاب و سنت دے موافق ہیں علی الراس والعین. اور اگر کتے حکم بیکساں کہ اے کتاب و سنت دے مطابق نہیں، پہلی ساڈا ذمہ داری ہے کیونکہ علماء ذمہ دار ہیں، اساں انہاں عبارتاں دی تعویل کرساں کہ کتاب و سنت دے مطابق ہو جانا. اگر نہیں ہوندا تو انہیں عبارتاں دا معاملہ اللہ تے چھوڑ سا. پھر کہ عثمانی اور بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، انہاں دا معاملہ خدا تھے. اور یہ چونکہ ایک نظری مسئلہ ہے، نظری مسئلے تھے بغیر اتمام حجت دے فتویٰ نہیں لگتا. اتمام حجت ضروری ہے شخصی فتویٰ سے. باقی مسئلہ اپنے مقام تو نہ بدلی دے. میں تو مثال دے دینا، ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ عقیدے کا مسئلہ ہے. ختم نبوت دا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہی ہے نا، وقت بڑا کم ہے. حضرت نانوت بھی یاد ہیں آپ دے زمانے میں 6 نبی اور بھی 6 محمد ہیں، 6 دے 6 خاتم ہیں. ہاں اثر ابن عباس سے. ہوں کے مانا کر سو تسی نانوتوی صاحب نو بچا سکو یا عقیدہ ختم نبوت نو بچا سکو؟ وہ تو بکری گل ہے نا، دیوبندی وہ تو تعویل نہیں، اسی جڑا صحیح مقصد بیان کیتا وہ بھی اسی کرتے سن. لیکن ایک سوال ہے نا، تحذیر الناس بتایا میرا بھائی، عقیدہ ختم نبوت تے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اسی تعویل نہ ہو سی، تعویل ہو سی تو نانوتوی صاحب دی عبارت ہے جو اسی بھی یہی یاد ہاں کہ جڑا مسئلہ قرآن و سنت وچ موجود ہے اس نو من لو. اگر کسی بزرگ دی عبارت اس دے خلاف ہے، اس دی اچھی تعویل اس دی کرو، نہیں تو اس دا معاملہ اللہ دے سپرد ہے. ہن نانوتوی صاحب دی اس عبارت دی کسی دا پیو توجیہ نہیں کر سکتا کہ 7 محمد ہیں، ایک محمد ساری زمین دا، 6 محمد اور ہر زمین دے تے 7 دے 7 خاتم ہیں. پھر اس بلدا قادیانی بڑوی دا اس دا کی قصور ہے؟ وہ بھی تا دے خاتم النبی جین. اے اضافی گل ختم نبوت. اس سے اساں تعبیر حضرت نانوتوی نو بچا سا
عقیدہ ختم نبوت تعبیر نہ کر سا اس طرح دیاں بے شمار میں تو مثالاں پیش کر سکتا ختم نبوت دا منکر کافر ہے یا نہیں امام غزالی ہے بالکل نہیں بھائی وہ سارے آکھنے لگے ہون کہ بھئی اسی فتویٰ بھی ہٹا لیسا اسا غزالی نو بھی مسلمان سمجھتے ہیں ختم نبوت دے منکر نو بھی کافر سمجھتے ہیں لیکن ضابطہ ہے بے کہ بزرگاں نو اصول دے تابع کرسا اصول نو بزرگاں دے تابع نہ کرسا اصل حقیقت ہے اگلی کرتا لیکن اسی حالے میں سوال ہوتا ہے ماشاء اللہ کہ یہ ہوں سوال ہے مسئلہ ہے از کی کہ محدث نے سارے پہلانے پہ ہوں موجودہ دور وچ وڈے سارے علماء ہی پچھلے اکابر سارے جنہیں کتابوں میں لکھا بھی تصحیح کی نے اور اتنا اصل انہاں نے تعویل کرنے ہیں یہ تعویل عام رضا ہے تو انہاں کیوں نہ کریں ہاں یہ اچھا سوال ہے انہاں تعویل اس تو پہلے تصحیح کر لو تو پھر لفظ بولے سارے محدث یہ کام بولو کوئی ایک پیش کر تو پھر ایک لفظ بول رہے ہو کہ سارے محدث ہی جائے میں آ کے متقدمین تو کوئی ایک محدث دا حوالہ پیش کرو آج نہیں سال تک میں پھر اتحاد تسی حوالہ کے تلاش کرو بس سند صحیح ہو گئے کہ ایک صحابی تابی تبا تابی چار امام جو کوئی امام حجت قائل سماج دل دوسری بات ہے کہ تعویل کتنے کرنی ہے کتنے نہیں کرنی ایک اہم اصول ہے دیکھو ایک آدمی دی ظاہر حال نو ویکھنا ہے سی کہ ایک آدمی توحید و سنت دی خدمت کیتی ہے اس دا ظاہر حال اے کہ وہ مواحد ہے اسا مختصر المعانی پڑھی ہو سی اس دے وچ ایک کتاب دا لکھا ہے انبت الربیع البقرہ مسلمان آکھے کہ معنی ہوندا ہے جو داری آکھے تو کہ معنی ہوندا ہے ہن ایک مسلمان آکھ رہا ہے کہ موسم ربیع نے سبزہ اگایا اس کا کیا مطلب ہے سبب بھی یہی ہے نا ایک داری آخدہ بھی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے مؤثر حقیقی تاثر ہے ہوں گل ایک ہی کھڑی ہے کہ مسلمان وہ لفظ آدھا بھی ہے تسی تعبیر کر رہے ہو داریا وہ گل پہ آخدے تسی تعبیر نہیں کر رہے تا مسئلہ ہے کہ ایک بندہ اپنے سارے عقائد کفریہ شرکیہ لال اعلان بیان کر دے ہوئے احمد رضا خان ڈنگ کے نچوڑتے اتنے تو تعبیر کی ضرورت ہی کوئی نہیں وہ داری ہے انبت الربیع البقرہ تے ایک بندہ حضرت نانوتوی ہے حضرت تھانوی ہے یا اس طرح دے علماء ہیں جنہاں پوری زندگی توحید تے گزاری ہے اور انہوں نے دیگر کتب توحید تے موجود ہیں اور حوالے توحید تے تصریح موجود ہے انہوں دی عبارت سکو موسی تو تعبیر اتھے کیتی ویسی جی ویسے مسلمان انبت الربیع البقرہ کے تو تعبیر ہے داریے دی تو کوئی تعبیر نہیں جڑا مشرک ہے مشرک ہی ہے بے شک تعویل ایک واضح عبارت ہوئے طویل کی گنجائش نہ ہوئے وہ طویل کی ہوں اگلی بات سنو فتاوی شامی یا پہلے جتنے علماء دیاں کتب ہیں کتاباں دا ایک ضابطہ ذہن چ کہ کسے مصنف دی کتاب ثابت کدو ہو سی کہ اس مصنف کی کتاب ہے جس سے سب علماء متفق ہیں پہلی چیز ہے کہ اول تو آخر تک تواتر نال معلوم ہوئے کہ اس نے خود لکھی ایک نمبر دو تواتر نال یہ چیز منقول ہوئے کہ مصنف نے جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق اس دا عقیدہ بھی ہے نمبر 3 اس عقیدے تے مرد دم تک قائل بھی رہی ہے نمبر 4 ایک کتاب محفوظ ہتھاں تک ساتھی پہنچی بھی ہے یہ 4 شرطاں پائیاں گئیاں تو اس مصنف کے حکم لاس تسا ہوں کسی بزرگ دی جی کتاب پیش کرو جسے 4 شرطوں میں اس میں کافر رکھتا اگر قرآن دے کتاب ٹھیک ہے اور کوئی عام سوال ہے کرو یہ سارے کتابیں ہیں محفوظ ہیں